کافی مجمع ہے، آواز بڑی کم ہے، مل کے با آواز بلند صلوات پڑھیں سارے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا. جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا. کروڑوں درود اور کروڑوں سلام ان ہستیوں پر جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا تو در بنایا، آسی کو نوازا تو حر بنایا. دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس بارگاہ عالیہ میں اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے. بانیان کا، منتظمین کا، اراکین انجمن کا، یہ تمام تر انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار میں شرف قبولیت حاصل فرمائے. خالق کونین ان گھروں کو آباد و شاد رکھے جن گھروں کا کوئی بچہ بھی عزاداری میں کوئی حصہ لینے والا ہوتا ہے. جتنی بھی جائز مرادیں، نیک مقاصد، نیک تمنائیں، اچھی خواہشات آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بصدق آل محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے کھلے دل سے درود پڑھیے. میں نوکری کا آغاز کروں. اللہ سال بعد یہاں پہ حاضر ہوتا ہوں، نوکری، حاضری، عبادت کے لیے. آپ کے اذہان عالیہ کی سماعتوں کی بلندی سے میں بخوبی واقف ہوں. چھوٹا لفظ نہ تو کبھی میں نے ممبر پہ پڑھا، نہ ہی کبھی مناسب سمجھا. یہاں پڑھنے کے جو آداب ہیں وہ بزرگوں نے بتا دیے تھے اور وہ دل پہ تحریر رہے، داد ملے نہ ملے، لیکن آپ کا یہاں بیٹھ جانا بہت بڑی عبادت ہے. لڑ جھگڑ کے کبھی داد لی نہیں، نہ ایسا اسلوب ہے پڑھنے کا. صرف لفظ ارسال کرتا ہوں پیغام سمجھ کے. بزرگوں کے لیے تو وہ سبق سنانا ہوتا ہے، بچوں کے لیے پیغام ہوتا ہے. میں یہ دسمبر میں ہی بادشاہوں کی نظر کرم سے، ان کے امر سے میں کربلا معلیٰ گیا. اسی دسمبر میں سجدے کی مہلت ملی تو وہاں پر سجدہ ادا کرنے کی توفیق ملی. وہ معمولی دربار نہیں، وہاں فرشتے اجازت لے کے جاتے ہیں. تھوڑی سی آپ کی فکر بلند ہوگی تو میں کچھ عرض کروں گا. وہاں پر سجدہ کیا، سلام کیا، بادشاہوں کی نگری سے واپس آیا. پنڈادن خان سے کوئی کراچی جائے، واپس آئے تو اس کے تقریباً ہفتہ قصے ختم نہیں ہوتے. میں وہاں گیا، میں نے وہاں یہ دیکھا، میں نے وہاں یہ دیکھا، میں نے وہاں یہ دیکھا. اس کو سفر نامہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو احساس بھی کہہ سکتے ہیں. جنت معلیٰ کی زیارت کا جو احساس ملا، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ ہیں. بہت چھوٹا نوکر ہوں بادشاہوں کے دروازے، لیکن ہوں بہت بڑے بادشاہوں کا نوکر.
خوشامد ترلا منت کر کے نہ تو کبھی مجلس پڑھی نہ کبھی پڑھنی ہے، جس کا جیسے دل چاہے۔ آپ کے چہروں پہ رونق بھی آگے تو بہت بڑی عبادت ہے، ضروری نہیں کہ آپ اٹھ کے داد دیں گے تو میرا نام بڑا ہو جائے گا۔ میں معافی چاہتا ہوں، بڑی مقدس بارگاہ ہے، یہاں پر آنے کا جو امر ہے وہی میرے لیے بڑی عزت کی بات ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ کون کون کربلا معلیٰ کی زیارت کر چکا ہے، جو نہیں گیا میں 3 جمادی الثانی کو تہہ دل سے دعا کر رہا ہوں کہ مالک ہر مومن کو ایک مرتبہ کربلا کی زیارت لازمی کرائے۔ مقام ہی کچھ اور ہے، وہ نگری ہی کچھ اور ہے، روئے زمین پر کہیں کی خاک نہیں ہے جسے بندہ کھا سکتا ہو۔ واحد خطہ ہے کربلا جہاں کی خاک میں بھی شفا ہے۔ یہ یہاں تک داد مجھے محسوس ہو رہی ہے، پچھلے حضرات پتہ نہیں، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ کربلا مرکز ہے انوار 2 عالم کا، واحد مقام ہے جہاں 72 آئینوں میں ایک تصویر ہے۔ مولا کرے آپ میرے لفظوں کے ساتھ تھوڑی سی مسافت کر لیں۔ ادب پڑھنا تھوڑا مشکل ہو گیا بابا جی آج کل، لیکن میری مجبوری ہے، میں ادب سے باہر جا نہیں سکتا۔ میں کسی قابل نہیں ہوں، میری زبان میں قوت نہیں ہے کہ میں ان کی ثنا کروں۔ جن کے قصیدے قرآن میں لکھے گئے، میری جرأت نہیں کہ میں ان کی شعور میں اتنی بلندی نہیں کہ میں ان کی مدحت بیان کروں، حق ادا کروں، نہ جو بساط مطابق ہے وہی عرض کر رہا ہوں۔ دل سے اگر آپ مانتے ہیں کہ کربلا کا مقام کیا ہے پھر تو شعر سمجھ میں آئے گا، ورنہ پھر میرا اپنا مقدر ہے اور آپ کا اپنا نصیب ہے۔ ہم ہیں بڑے ٹوٹے پھوٹے الفاظ لکھنے والے لوگ، بڑی دنیا جو تھی شاعری کی وہ چلی گئی ہے۔ حضرت انیس جی بسم اللہ بسم اللہ تھوڑا پانی دے۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ تعاون کا۔ بڑی دنیا شاعری کی جو ہے وہ چلی گئی ہے۔ آپ سے تقریباً 400 سال پہلے تک چلے جائیں تو آپ کو 4-5 شاعروں کے نام یاد آئیں گے۔ حضرت انیس، مرزا دبیر، جوش ملی آبادی، جناب استاد سبت جعفر کراچی، اور میرے والد گرامی شہید محسن نقوی۔ یہی فہرست ہے بڑے لوگوں کی، اور یہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، انہوں نے الہام لکھے، مودت کے موتی پروئے ہیں۔ میں پوری زندگی بھائی جان لکھتا رہوں۔ مرزا دبیر علیہ الرحمہ کا ایک شعر ہے، میں ساری شاعری قربان کر سکتا ہوں ان کے 2 مصروں پہ۔ امام زمانہ کی قسم، امیر مینائی کے 2 مصرے ہیں، ایسے مصرے کے جن پہ پوری شاعری قربان کی جا سکتی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاعر بیچارہ جو ہوتا ہے وہ جب شعر پڑھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کا صلہ ملے، تاکہ اس کو آئندہ لکھنے کا مزید حوصلہ ملے اور بڑھے۔ میں کربلا سے جو احساس لے کے آیا وہ میں نے قلم بند کیا۔ وہ احساس میں آپ تک پہنچانے کا ارادہ کر کے کھڑا ہوا ہوں۔ اگر وہ آپ میں احساس جاگا جو خاص طور پہ ظاہر بیٹھے ہو تو پھر انشاءاللہ مجھے مایوسی نہیں ہوگی۔ اگر نہ پہنچ سکا میرا اپنا مقدر، آپ کا اپنا نصیب۔ غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں، میں نوکر۔ بسم اللہ، یہ مصرع سنیے گا، میں سادہ زبان استعمال کرتا ہوں شاعری میں جو نثر کے قریب ہو، جو بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے۔ غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں، میں کربلا سے آزادار ہو کے آیا ہوں۔ تم جیتے رہو، نظر بد سے مولا تمہیں بچائے، مولا تمہارے گھروں کو اپنی امان میں رکھے۔ امام حسین سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ تم جیو، تم سلام
بسم اللہ کرا بھائی، آزادار ہو آپ کی زندگی ہو۔ غم حسین میں بھائی جان کروڑوں سے زیادہ بڑی زندہ آباد، بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بسم اللہ، او میں بسم اللہ کر رہا ہوں، مولا زندگی کرنا۔ ملنگوں کا اپنا ایک نظام ہے۔ غم حسین میں چہرے پڑھ رہا ہوں آپ کے، سرشار ہو کے آیا ہوں، یہ دیواریں بولے نا دیواریں تو پھر بولیے گا ورنہ چپ رہنے کی چھٹی دیتا ہوں۔ غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں، میں کربلا سے آزادار ہو کے آیا ہوں، جہاں سے حضرت حر کو ملی ہے راہ نجات، وہاں سے خلد کا حقدار ہو کے آیا۔ کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے؟ مولا تمہیں زندہ و سلامت رکھے، امام سے آپ کو زندگی دے، جیو اور آباد و شاد رہو۔ حق ادا ہو گیا، سلام ہے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں۔ بسم اللہ بھائی جان، بسم اللہ جی، آپ جیئے بھائی جان، آپ سلامت رہے۔ یا علی یا علی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، نوجوانوں کا شکریہ۔ امام حسین آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، امام حسین عزت عطا فرمائے۔ میں 1/40 پہ گیا تھا کربلا، یہ نجف سے کربلا زبار پیدل چلتے ہیں، 80 میل ہے جو پیدل رستہ طے کیا جاتا ہے، دائیں بائیں لنگر بانٹنے والے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے جی۔ مجھ سے کسی نے کہا جی یہ زبار جو پیدل چلتے ہیں 80 میل تھکتے نہیں؟ یہ فکرہ سب سے پہلے اس نوکر کی زبان سے نکلا ہے، قیمتی ہو تو قدر کیجئے گا۔ یہ 80 میل ہے، میں نے کہا ہاں جی ہے۔ پیدل چلتے ہیں، میں نے کہا جی بالکل چلتے ہیں۔ گرمی سردی میں نے کہا ہاں جی۔ تھکتے نہیں ہیں، میں نے کہا نہیں جی، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا کیونکہ جنت سے جنت جا رہے ہوتے ہیں، جو ہاتھ نہیں اٹھا پتہ نہیں کب اٹھے گا۔ ساتھ کے بیٹھا کریں ذکر میں۔ مولا تمہیں آباد و شاد رکھے، تیری زندگی ہو بھائی جان، مولا آپ کے چہرے پہ رونق سلامت رکھے۔ میں نے کہا وہ کیونکہ آپ کی محبت کو دیکھ کے، آپ کی استعداد کو دیکھ کے، آپ کی اس تحسین کو دیکھ کے مجھے 4 سطریں یاد آ گئیں جو بادشاہ کا خاص الخاص انعام ہے۔ شاید ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے شاعری میں یہ بات کبھی کسی نے نہ کی ہو جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ کربلا معلّہ زواری کے دوران 40 پہ کس کس نے مشی کی ہے۔ جس نے کی ہے مولا اسے اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، جو نہیں جا سکا مولا ایک دفعہ اس کو توفیق دے، وہ یہ 80 میل پیدل چلے، یہ جنت سے جنت جانا جو ہوتا ہے، تاکہ اس کو پتہ چلے پھر وہاں کی فضا کیا ہے، پھر وہاں کا معاملہ کیا ہے، پھر وہاں کا عروج کیا ہے، پھر وہاں کی معراج کیا ہے۔ یہ منبر پہ ہاتھ ہے، ان مصروں پر میں نے پورے مجموع سے پتہ نہیں کتنی دعائیں لی ہیں، باہر کے ملکوں سے مجھے ٹیلی فون پہ دعائیں ملی ان 4 سطروں کے لیے۔ مشی میں نے کی، میں نے مشی ہوتے دیکھی، میں نے مشی میں چلتے ہوئے مومنین کے چہروں پر وہ جذبہ دیکھا جو کبھی کہیں اور دیکھا ہی نہیں ہے۔ موت ایسی بے رحم چیز ہے جس سے کبھی کبھی چہرہ تبدیل بھی ہو جاتا ہے، لیکن جو زوار بیٹھے ہو، جو حسینی بیٹھے ہو، جو عزادار بیٹھے ہو، تمہارے لیے میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں، تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں، تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں، سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں، سراپا زندگی میں۔ یا علی مجھے ہمت دے، میں سمجھا لوں، انہیں صلاحیت دے، ویسے بولے جیسے ذکر میں بولنے کا حق ہے۔ تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں، سراپا زندگی میں ڈھل گیا ہوں، مجھے جنت کا رستہ مت بتاؤ، نجف سے کربلا پیدل گیا ہوں۔ جیتے رہیے، مولا آپ کا آباد و شاد۔ سلام اٹھے ہوئے ہاتھ،
میں نوکر ہوں میرا بھائی، نوکر ہوں. بسم اللہ جی. آپ جیو، آپ سلامت رہو، مولا تمہیں آباد رکھے. یا رسول اللہ، یا علی، بسم اللہ بھائی. یا علی، اللہ. تغیر موت کیا لائے گی مجھ میں؟ سرابہ زندگی میں ڈھل گیا. یہ ذکر ہے مجھے اس کی قسم، یہ قرآن مجید ہے مجھے اس کی قسم. مرزا تبیر علیہ الرحمہ کے 2 مصرے ہیں، میں پوری زندگی کی شاعری قربان کر سکتا ہوں ان 2 مصروں پہ. قلم توڑ دیا مدحت لکھتے ہوئے. کیا لوگ تھے، کیا شاعری کی زبان تھی، کیا اسلوب تھا، کیا اڑان تھی. انہوں نے فرمایا نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے. کون سمجھا؟ مولا کی قسم، یہ اسماء گرامیوں کی قسم، ان اسماء معلّہ کی قسم. لوگ چلے گئے، لکھنے والے چلے گئے، یقین جانے. ہے نجف کا مصرع اللہ کرے آپ تک پہنچ جائے. نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ لوں میں عرش درے پوتراب کے بدلے. ذکر میں بولنا ہے، عزت سمجھو تو بولیے گا، ورنہ آپ کا مقدر میرا اپنا نصیب. اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے، آپ جی آپ سلامت رکھے. اس لیے شاعری میں تقریباً کئی کتابوں کا مضمون بند ہوتا ہے. بے نیازی نہ فرمایا کریں، اگر مصرع اچھا ہو تو بولا کریں. غم حسین میں احساس ہے، کوئی مبالغہ نہیں، احساس ہے. مولا کی قسم جو احساس تھا وہی لکھا، اور پڑھنا نہیں تھا ممبر پہ. ایک بھائی نے فرمائش کی کہیں پڑھ دیا، وہاں پہ داد مل گئی، میں نے کہا چلو آئندہ پڑھتا رہوں. غم حسین میں سرشار ہو کے آیا. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرا قد چھوٹا ہے، مصرے بہت قیمتی آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر آپ نے سمجھ لیا تو آپ یاد لازمی رکھیں گے. غم حسین میں سرشار ہو کے آیا. میں کربلا سے، آپ جیے مولا کی قسم سب سے اعلیٰ انداز میں آپ نے مجھے نواز دی. غم حسین میں سرشار ہو کے آیا. میں کربلا سے عزادار ہو کے آیا. میں کربلا سے عزادار ہو، جہاں سے حضرت حر کو ملی ہے راہ نجات، وہاں سے خلد کا حقدار شعر سنیے گا بھائی جان، حقدار ہو کے آیا ہوں. کھلے ہیں روح میں تشنا لبوں کی یاد کے پھول، میں ریگزار تھا گلزار ہو کے آیا. کھلے ہیں روح میں. چلے میں راضی ہوں، میرا دل ٹھنڈا ہو گیا، میں راضی ہوں، اطمینان ہو گیا. لیکن ہو سکتا ہے شاید میں صحیح سمجھا نہیں سکا، اگلے شعر میں زیادہ وضاحت ہو جائے گی. میں کربلا سے عزادار ہو کے آیا ہوں. غم حسین میں قافیہ پیمائی دیکھیے گا. غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں. کھلے ہیں روح میں تشنا لبوں کی یاد کے پھول، میں ریگزار تھا گلزار ہو کے آیا ہوں. میں ریگزار تھا. دیواریں بولیں تو بولیے گا، ورنہ چپ رہنے کی چھٹی ہے. مولا کی قسم میں کہتا ہوں کل تک کھڑے ہو کے داد دو، مصروں کی قیمت نہیں. پورا مجمع چپ رہے، عقیل محسن کو تکلیف نہیں. انعام ہی اتنا بڑا ہے بادشاہوں کا، جہاں بھی پڑھوں گا پتہ نہیں کہاں تک لوگ یاد رکھیں گے اس شعر کو. غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں. میں کربلا سے، ہر آنکھ پہ باجے پہ دیکھے مجھے، میں کربلا سے عزادار ہو کے آیا ہوں. اب اور بخت کیا ملتا نجف کی گلیوں سے، ملنگ حیدر کرار ہو گیا. اب اور بخت کیا ملتا. سبحان ماشاءاللہ. مولا زندگی کا امام حسین آباد رکھے.
جیتے رہے یا علی۔ سلام ہے آپ کے چہرے، آپ کی ان رونقوں کو سلام یا علی۔ غم حسین میں، غم حسین میں علی مولا، بسم اللہ جی۔ آ چکے منسوب ہے دن سیدہ سلام اللہ علیہ، اور میں آتا ہوں سال کے بعد ایک دن، روز روز تو نہیں نہ آتا، جا پریشان ہو جاتا۔ بڑی عزت ہے میرے لیے جی، آپ کا مجمع میں ایسا کہہ دینا میرے لیے بڑی عزت ہے۔ تو مخدومہ عالم کے نسبت سے میں چند اشعار پڑھتا ہوں، لیکن بالکل ادب میں لپٹی ہوئی زبان میں۔ امام حسین گواہ ہے داد لینے کے لیے نہیں، صرف مقام اور مرتبہ جو میری بساط ہے اس حساب سے بات کر رہا ہوں۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، میرا مولا مجھے توفیق دینا، میں سمجھا رہا ہوں، دل بڑا مطمئن ہے، یہ بڑی توجہ میں ہے، مصرع ان کے معیار کو پورا ہوتا ہے۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا، خدا کی قسم۔ جو میں بیان کر رہا ہوں، مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا، مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، علی کے نام پہ خوش ہوا کرو، کوشش کیا کرو جب علی کا ذکر ہو، علی کا نام ہو تو خوشی آنی چاہیے آپ کے چہرے پہ، یہ بڑا ضروری ہے، چونکہ یہ اشارے ہوتے ہیں، چہرے بھی اشارے ہوتے ہیں۔ ٹریفک سگنل دیکھیں کبھی؟ ٹریفک سگنل 3 اشارے ہوتے ہیں نا جی، سرخ، سبز اور زرد، ٹھیک ہے جی، کہاں رکنا ہے کہاں چلنا ہے، یہ اس کے لیے ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، آپ تو ماشاءاللہ بڑے ذہین ہیں جی، تو مجمع ہی بڑا ذہین ہے جی۔ اشارے ہوتے ہیں، اشاروں سے بڑی چیزیں گہرائی میں لے جاتی ہیں، آپ اشاروں کو سمجھنا چاہیے، اشاروں کی زبان آنی چاہیے۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ، آ جاؤ سر، آ جاؤ، آذان ہو رہی ہے، درود پڑھی آل محمد کے ساتھ۔ میں نے آگے میں آذان کے احترام میں خاموش ہوں کیونکہ معصومین کی سنت ہے۔ اچھا بسم اللہ، بھائی پڑھ رہے ہیں، بھائی جب کیا بات، بڑی بات ہے، واہ جی واہ، واہ جی واہ جی۔ اشاروں پہ ایک شعر یاد آ گیا، وہ آپ کی بات سے یاد آیا، شعر بڑا قیمتی ہے۔ دیکھیے، ہم اگر کسی کو نہیں پہچان سکتے تو وہ ہماری بصیرت اور بصارت کا قصور ہے۔ ہر لبادے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، کہیں اور کے ہوتے ہیں، ہمارے لبادوں میں ہوتے ہیں، ہمارے لبادوں میں ہوتے ہیں، کہیں اور ہوتے ہیں، سمجھے نہیں آپ، میں نے کیا پڑھ دیا۔ اشاروں پر 4 سطریں پڑھتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کا مزاج معلّہ جو ہے وہ تھوڑا سا اوپر آ جائے جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں۔ ہم نہیں پہچان سکیں یہ علیحدہ بات ہے، کائنات کا بادشاہ علی تو دیکھ رہا ہے نا سب کو، وہ تو جانتا ہے نا کون کس نیت سے بیٹھا ہوا ہے۔
اسی پہ 4 سطریں سنیے. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے. یہ جو اب نہیں بولے گا میں سمجھوں گا جو اس کا دھیان نہیں تھا، یا اس کے دل نے اجازت نہیں دی، یا وہ تھکا ہوا تھا، یا اسے پھر ذاکر کا ساتھ دینے کی عادت نہیں ہے. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے. یا علی مشکل کشائی کر دے مولا، یا علی مشکل کشائی کر دے. مصرے بہت بڑے پڑھنے جا رہا ہوں. اگلے سال کی 3 جمادی الثانی تک پنڈ دادن خان کے اس عظیم اجتماع میں شہید محسن نقوی کا بیٹا عقیل محسن نقوی اعلانیہ کہہ رہا ہے کہ یہ چوتھا مصرع آپ کے اذہان میں نہیں لہو میں گونجے گا، بار بار یاد آئے گا، بار بار آپ کی مودت میں اضافہ ہوگا. دل چاہے تو میرے حق میں دعا کرنی ہے. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے. کوئی حاسد ہو، منافق ہو یا غاصب، کوئی ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو علی جانتا ہے. ایسے بولا کریں، یہ ذکر میں بولنے کی عزت ہے. اس انداز سے ہی بولنا چاہیے آپ کو جیسے اب آپ بولے. پورا مجمع بولے، پورا مجمع اہل حق بولے، پورا. آواز کم نہیں ہونی چاہیے. اللہ تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے. یا علیہ شکن، بسم اللہ جی میں پھر پڑھ رہا. شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے. کوئی حاسد ہو، منافق ہو، یہ ٹھہر کے پڑھنا پڑتا ہے نا بھائی جان. کوئی حاسد ہو، ہاں جی، منافق ہو یا غاصب، کوئی ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو پوری. جی بسم اللہ. اچھا کہہ رہا ہوں خوشی دے وئی تو غمیر علیہ میں ضد کر کے مولا علی دے نال سکے بھرا نہیں رل دے. تو کوفے دا کمی علیہ میں ضد کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حاضری. مہربانی حضور، مہربانی. ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو. تھوڑا جاگ جائیں مولا کا واسطہ یار، ہم بھی سردی میں آئے ہیں، تو سردی ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے. ایک اشارہ ہے کہ تینوں کو. میں زندگی کا مختصر ترین اور جامع شعر پڑھ رہا ہوں. مختصر ترین، کم سے کم لفظ اور زیادہ سے زیادہ گہری بات میں اسی 2 مصروں میں کہہ چکا ہوں. اور یہ خاص الخاص انعام ہے بادشاہوں کا. جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی، مولا انہیں جگہ تاکہ میں پڑھ سکوں. جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی، وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی. ہاتھ اٹھا کے بولنا، تمہیں منت کر رہا ہوں کوئی بخل نہ کرے. جو بیدار ہے وہ لازمی بولے، باقی کی خیر ہے. تم جیو، تم آباد رہو، مولا تمہیں سلامت و آباد و شاد رکھے. تم جیو بیٹا. آج ادبی شعر پڑھتا ہوں، بس میں پھر پڑھتا ہوں. جسے فاطمہ سے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی. آج ایک شعر آپ کے حوالے کر کے جا لو، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، بس بے دھیانی نہ کیجیے گا. جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی،
وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی، اگر ہاتھ مصروف ماتم رہیں گے دھڑکنے میں دل کو سہولت رہے گی۔ یار علی کا واسطہ دے رہا ہوں، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، بے نیازی میرے ساتھ نہیں ذکر کے ساتھ ہو، ایسے اشعار پہ بولو گے تو لکھنے میں دل چاہے گا۔ مولا زندگی کری جسے فاطمہ سے یا علی، جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی، ہائے ہائے وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی، اگر ہاتھ مصروف ماتم رہیں گے۔ اب تو یہ سائنس بھی پروف کر چکی ہے، اگر ہاتھ مصروف ماتم رہیں گے دھڑکنے میں دل کو سہولت رہے گی، گرم جتنا بازار فتویٰ رہے گا ملنگوں کی اتنی ضرورت رہے گا۔ مولا کا واسطہ یار ذکر کے لیے بولو، تمہیں واسطہ دے رہا ہوں سیدہ کا، بے نیازی نہ کیجیے گا، کبھی کبھی آتا ہوں مایوس نہ کیجیے گا، مولا تجھے آباد و شاد رکھے۔ جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی وہ کوئی بھی ہو۔ اب اتنے بیدار مجمع میں بھی یہ شعر نہ سمجھا گیا تو کون سمجھا جائے گا اور کون سمجھے گا؟ اگر یہاں ضائع ہو گیا تو پھر آئندہ پڑھوں گا ہی نہیں۔ ہاں پھر ضرورت کیا اگر اس مجمع میں ضائع ہو جائے۔ جسے فاطمہ سے عداوت رہے گی وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی، اگر ہاتھ مصروف ماتم رہیں گے دھڑکنے میں دل کو سہولت رہے گی، گرم جتنا بازار فتویٰ رہے گا ملنگوں کی اتنی، زمانہ ہو سرمست حب علی میں کلندر کی اپنی ہی شہرت رہے گی۔ کلندر کی اپنی ہی، ٹائم بڑا شارٹ ہے۔ علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا زندہ باد۔ بسم اللہ جی۔ جو بولے گا وہ دل کی مراد پائے گا، جو نہیں بولے گا وہ تا قیامت تک جائے گا۔ اچھا بول کے دل کھول کے بولے بولے سے نیچے امیر کرم۔ یہ دونوں ہاتھوں سے سلام، میرا دونوں ہاتھوں سے آپ کو سلام۔ بڑے ڈر کے شعر پڑے تھے کہ ضائع نہ ہو جائے، لیکن آپ نے بڑا اچھا سمجھا۔ جسے فاطمہ سے عداوت رہے وہ کوئی بھی ہو اس پہ لعنت رہے گی، اگر ہاتھ مصروف ماتم رہیں گے دھڑکنے میں دل کو سہولت رہے گی، گرم جتنا بازار فتویٰ رہے گا، ہائے ہائے ملنگوں کی اتنی۔ عقیل ایک ہی بات سیکھی ہے میں نے، عقیل ایک ہی بات سیکھی ہے میں نے، عقیدہ رہا تو عقیدت رہے گی۔ میں بسم اللہ کرانگا، بڑا اچھا سمجھا آپ نے، مولا آپ کا آباد رکھے۔ عقیل ایک ہی بات سیکھی ہے میں نے، عقیدہ رہا، صرف 4 شعر ملکہ عالمیان کے نسبت سے، اس کے بعد دعا۔ مقام و مرتبہ سیدہ خدا کی قسم، آپ کہیں چلے جاتے ہیں مجھے واپس لانا پڑتا ہے، ہائے ہائے خدا ہی جانتا ہے بس خدا، خدا کی قسم مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی۔ تھوڑا جاگو یار علی کا واسطہ، شعر سنیے گا۔ مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ خدا کی قسم، تو حادثوں میں حدیث قصہ، کوئی نہ بولے دکھ نہیں، ایک بندہ داد نہ دے دکھ نہیں، بات اچھی لگے تو بولنا ورنہ چپ رہنا۔ مصیبتوں میں صدا کام آئی ناد علی،
تو حادثوں میں حدیث قصہ، خدا کی قسم نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجئے، مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم۔ بھائی جان میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، حضور آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جن کے چہروں پہ رونق ہے ان کی توجہ چاہتا ہوں، جن کے عقیدے معراج پہ پہنچ گئے میں ان کی توجہ چاہتا ہوں۔ میری قد سے بڑے مصرے ہیں، ہو سکتا ہے میری موت کے بعد یاد رکھنے کے قابل ہوں۔ امام حسین بادشاہ کا یہ جو اس میں گرامی ہے اس کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میرا قد چھوٹا ہے بات بڑی ہے، مقام و مرتبہ ہے سیدہ، خدا کی قسم خدا ہی جانتا ہے، بس خدا کی قسم مصیبتوں میں صدا کام آئی نہ دے علی، تو حادثوں میں حدیث قصہ، خدا کی قسم نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجیے، مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم۔ سنیے گا، بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی مقام فضا بہت دور تھا خدا کا۔ مقام فضا میری آقا ذاتی جانتی ہے میں کس نیت سے پڑھ رہا ہوں، اب داد کے لیے بالکل نہیں پڑھ رہا، اب داد کے لیے اپنے دل کی تسلی کے لیے تو مصرے پڑھتا ہوں۔ نبی کی بیٹیاں کتنی ہیں بحث مت کیجیے، مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم، بشر کا ذہن جہاں تھک گیا وہاں سے ابھی مقام فضا، اول سے آخر تک میرے مجمع میں نگاہ ہے، میں چہرے پہ پڑھوں گا، اٹھے ہوئے ہاتھ دیکھوں گا، اور جن زبانوں پہ علی علی کی آواز ہے کہ وہ زبانیں بھی دیکھوں گا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کس کا عقیدہ کس مقام پہ پہنچا ہوا ہے۔ مقام فضا بہت دور تھا خدا کی قسم، تو حادثوں میں حدیث قصہ، خدا کی قسم مباہلے میں نظر آ گیا خدا کی قسم، خدا ہی جانتا ہے بس خدا کی قسم، عقیل جرم ہے ان کو کہوں رضی اللہ، وہ جن پہ راضی نہیں فاطمہ خدا کی قسم۔ جرم ہے یار، پتہ نہیں کون سمجھا کون نہیں سمجھا، اللہ زندگی کرے آپ نوکر ہوں بھائی جان، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، آپ جی آپ سلامت رہیں، حق ادا، بسم اللہ بھائی جان بسم اللہ جی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت بہت مہربانی، بہت شکر گزار، بہت رلایا ہے امت نے محمد کی اکلوتی بیٹی کو۔ 3 جمادی ثانی ہے، غم کا دن ہے، منت کر رہا ہوں شیعہ سنی مسلمانوں کی، اتنی کم از کم تیرے دل میں درد ہونا چاہیے کہ تیری آنکھیں نم ہو جائیں، کوئی لمبا چوڑا مضمون نہیں پڑھنا، بس بھائی کو ممبر دیتا ہوں، آگے نوکریاں دینی ہیں، جتنا پڑھ لیا قبول فرمائیے گا، دعا فرمائیے گا، ہر ذاکر کے لیے دعا گو رہیے گا، سفر مشکل ہے، موسمی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ والد گرامی کا شعر پڑھتا ہوں، بظاہر 2 مصرے ہیں، کو مصائب کا پورا پہاڑ ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے۔ مصائب کا پورا پہاڑ ہے 2 مصروں میں، جتنے نوجوان بیٹھو کم از کم ایک مرتبہ ذرا دیکھیے گا مجھے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی ہے، سیدوں سے معافی مانگتا ہوں، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی، دوسرا شعر بھی انہی کا پڑھتا ہوں، اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں،
زندگی تک تو دشمنی ہوتی ہے نا جی، دشمنی زندگی تک ہوتی ہے نا. کوئی اہل سنت بھائی بیٹھا ہو، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھے میرا سوال سنے. پنڈ دادن خان سے لے کے ملتان تک ملک پاکستان میں کوئی ایسا قبرستان دکھا، کوئی ایسا بیٹا دکھا جس کی ماں کی قبر پہ چوکیدار کھڑے ہوئے ہوں؟ معافی چاہتا ہوں بھائی جان، مولا تیری زندگی کرے یار، بے ساختہ روئے ہو آپ. امام حسین آپ کو کوئی غم نہ دے. بڑے عجیب انداز میں اجڑی ہے. میں نے مضمون نہیں پڑھنا، مضمون آخری ذاکر کا حق ہے، وہی پڑھے گا. والد گرامی نے بہاولپور میں ایک فکرہ کہا، آگے نہ وہ پڑھ سکے نہ کوئی سن سکا. انہوں نے کہا میں شیعہ قوم کا نمائندہ ہونے کے ناطے ممبر سے پوری توانائی سے اعلان کر کے جا رہا ہوں، ہمارا بچہ بھی رونا بند کر دے گا، مگر کوئی تو بتائے کہ ماں اور بیٹی کا قصور کیا تھا. اتنا تو بتاؤ نا، کیا جرم تھا ماں اور بیٹی کا؟ معافی چاہتا ہوں. 3 یا 4 جملے پڑھنے میں نے. محمد مصطفیٰ کا گھرانہ غربت سے بھرا ہوا گھرانہ. اول المظلوم ہے علی، کائنات کا انوکھا مظلوم ہے بادشاہ علی. میں نے خود پڑھا ہے، جب قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھیں گے سب سے اونچی آواز میں علی روئیں گے. اگر کوئی حیران ہو کے سنتا تو اس کی مرضی ہے. میں پھر دہراتا ہوں فکرے کو، سب سے بلند آواز میں قیامت کے دن قبروں سے اٹھتے ہوئے اونچی آواز میں رو کے اٹھے گا میرا مرشد علی. فرشتے ہاتھ جوڑ کے سوال کریں گے، یا علی تیرے جیسا بہادر کائنات میں نہیں ہے. مولا آپ اتنی آواز میں رو رہے ہیں. آوازی کیا کروں، غریب ہی اتنا ہوں. مولا کیا ہوا؟ کہا غور سے دیکھو، کوئی غریب ہے، نادار ہے، بے بس ہے. جو جہاں سے اٹھا ہے کفن پہن کے اٹھا ہے، صرف میرا حسین ہے جو بغیر کفن. معافی چاہتا ہوں، لیکن اب فکرہ سامنے آگے تو چھپاؤں گا نہیں. 3 جمادی ثانی ہے. ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، امام حسین کا بہت چھوٹا سا ذاکر ممبر کی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں، فکرہ نہ ہو میرا قتل واجب ہے. جب حسین اٹھیں گے حسین کی چیخیں علی سے بلند ہوں گی. بیٹے کو، زخمی بیٹے کو سینے سے لگا کے علی رو کے کہیں گے، بیٹا میں تیری بے کفنی کو رو رہا ہوں. حسین تو کیوں اتنا رو رہا ہے؟ آواز ہے کہ بابا انصاف تو کر، تیرا بیٹا بغیر کفن کے اٹھا ہے. وہ شام کے زندان سے میری 4 سال کی بیٹی کانوں سے خون بہ رہا ہے، گلے میں تنگ رسیاں. بسم اللہ. مولا کوئی غم نہ دے یار، یہ آ کے رونے کا جیسے رو پڑے. ایک ہی فکرے کے لیے میں ساری محنت کر رہا ہوں. اول المظلوم علی، ایسا مظلوم ہے علی. اللہ اکبر. موت آ جاتی ہے ایسے مسائب پڑھنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے انسان. سید ہوں، کلیجہ دکھتا ہے. ظاہری خلافت کے ممبر پہ علی آ کے بیٹھے، 5 مرتبہ ہاتھ کو یوں دیکھا، 5 مرتبہ یوں دیکھا. اتنا رویا میرا مرشد علی، ریش اطہر بھیگ گئی آنسوؤں میں، کمبر لپٹ گیا قدموں سے. یا علی آپ رو رہے ہیں اس انداز میں، کیا یاد آ گیا؟ آوازی کمبر میری غریبی کا اندازہ لگا. ید اللہ ہی ہاتھ بھی سلامت رہے، بطول کو تازیانہ بھی لگ گیا. کیا سن تھا پاک بی بی کا؟ کیا سن تھا؟ 17 سال کچھ مہینے. میں نے کبھی مخدوم عالم کے مصائب زیادہ نہیں پڑھے، میری طاقت نہیں بنتی، مجھ میں اتنی قوت نہیں ہے کہ اتنی بڑی مخدومہ کے مصائب میں پڑھ سکوں. نہ بس چند ایک تصویر دکھانی ہے درد کی. چند پردہ دار ہیں مصطفیٰ کے گھرانے کی جن کے بال بہت جلدی سفید ہوئے.
پہلی مخدرہ عصمت بی بی ہیں، ہاں محمد کی اکلوتی بیٹی. جب دربار گئی تھی بال سیاہ تھے، کمر سیدھی تھی. سیدوں مر بھی جائیں تو حق ادا نہ کر سکے. 3 گھنٹے 58 منٹ چپ کر کے کھڑی رہی. واپس آ کے مصلے پہ بیٹھی. یا ام المصائب بیٹی نے رو کے کہا ضعیفہ یہ میری ماں کا مصلہ ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میں نے اگلے فکرے 2 پڑھنے ہیں یا 4 پڑھنے ہیں، لیکن ہے بہت بڑا مسائل. پہلی بی بی محمد مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی، سر بہت جلدی سفید ہو گیا، ضعیفی بہت جلدی آ گئی. دوسری بی بی حسین کی 7 سال کی بیٹی سغرا. مدینے میں جب تک اکبر کا محمل دکھائی دیتا رہا، سواری دکھائی دیتی رہی، تب تک بی بی سیدھی کھڑی رہی. ادھر اکبر آنکھوں سے اوجھل ہوا، ادھر روک کے کہتے نانی ام سلمہ مجھے سہارا دے، مجھ سے چلا نہیں جاتا. آخری ایک فکرہ رہ گیا. پہلی مخدرہ عصمت محمد مصطفیٰ کی بیٹی، دوسری حسین کی بیٹی. سوال کرو تیسری بی بی کون سی؟ اس میں گرامی ہے بی بی رباب، اولادیں ہیں 2. میں ایک شعر پڑھتا ہوں مصائب کا، جس نے لکھا اس نے قلم توڑ کے لکھا، بات ہی ختم کر دی. اس نے لکھا آیتیں 2 ہیں. سنیے گا شعر، پوری زندگی رونے کے لیے کافی ہے. مصلے پر بھی آنسو گرے تو میرے حق میں دعا کیجئے گا. آیتیں 2 ہیں رباب غم زدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں، ایک شام کے زندان میں. اسی بی بی کا ایک فکرہ پڑھ کے میں سلام کروں. میں نہیں پڑھتا امام حسین نے استغاثہ کیسے بلند کیا، میں نہیں بتاتا 6 ماہ کا شہزادہ جھولے میں تڑپا کیسے. لمبا پڑھنا ہی نہیں نا. میں نہیں بتاتا کہ حسین کس انداز میں اٹھا کے میدان میں آیا. میں نہیں پڑھتا اصغر نے پانی کیسے مانگا. میں بالکل نہیں پڑھتا کہ تیر کس انداز سے چلایا گیا. میں نہیں پڑھتا کہاں سے کہاں تک تیر آر پار ہوا. میں یہ بھی نہیں پڑھتا کہ حسین نے تیر نکالا کیسے. سید امتی جتنے شیعہ سنی مسلمانوں ایک ہی فکرہ پڑھتا ہوں، حسین اصغر کو تیر لگنے کے بعد اس انداز سے اٹھا کے غربت کے عالم میں در خیمہ پہ آئے. آواز رباب، رباب میں اجڑ گیا ہوں، رباب میں اکیلا رہ گیا ہوں، رباب میں تنہا رہ گیا ہوں، رباب کام 2 ہیں میں اکیلا ہوں. آوازی وارث ہیں آپ، مالک ہیں آپ حکم کریں کرنا کیا ہے. آوازی کام 2 ہے میں اکیلا ہوں. آوازی مولا آپ حکم کریں. آوازی بیٹا اٹھانا بھی ہے، بیٹے کی قبر بھی بنانی ہے. اب تیری مرضی جیسے بھی رو. فکر بڑے مصائب کے ہے. مجھے غازی کے عالم کی قسم ان گناہگار آنکھوں سے پڑھا. علامہ دربندی علیہ الرحمہ نے لکھا کائنات کی ساری غریبی ایک طرف، علی اکبر کی برچھی ایک طرف، غازی کے بازو ایک طرف، حسین کا پیاسا سجدہ ایک طرف، لیکن ایک منظر ایسا ہے غریبی کا جہاں غربت کی چیخیں نکل گئی. منظر کیا تھا؟ وہ لکھتے ہیں کربلا کا میدان تھا، چلچلاتی ہوئی دوپہر تھی، جلتی ہوئی ریت تھی، دیکھنے والوں کا ہجوم تھا، دشمنوں کے لشکر تھے. ماں لاش لے کے کھڑی تھی، باپ بیٹے کی قبر کھود رہا تھا. میں نے پڑھ دیا مصائب. ماں لاش لے کے کھڑی تھی، باپ بیٹے کی، اگلا فکر سنیے گا، باپ بیٹے کی قبر بناتا رہا. آسمان میں زلزلہ، زمین کانپ رہی تھی، کعبے کی دیواریں ہل گئی. محمد مصطفیٰ کے روزے کا چراغ بجھ گیا. جب شبیر
تنہا بیٹے کی قبر بنا رہا تھا، ماں لاش لے کے کھڑی تھی، اچانک حسین کی آواز آئی، رباب بیٹا مجھے دے۔ آواز مولا آپ لے گئے، میں نے کچھ نہیں کہا، بس کر پانی پی کے آیا، میں نے کچھ نہیں کہا۔ آواز مولا اب یہ جا رہا ہے زمین میں دفن ہونے، اگر آپ کی اجازت ہو ایک لمحے کے لیے چہرہ دیکھوں، دربندی کا فکرہ ہے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ماں نے ابا کا دامن ہٹایا، اصغر کی لٹکی ہوئی گردن پہ نگاہ پڑی، ماں نے ایک فکرہ کہا، فکرہ بعد میں ختم ہوا، سر پہلے سفید ہوا۔ بی بی رو کے کہتے اصغر تیرے قاتل کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، جس نے تجھے تیر مارا اسے کیا معلوم میں نے جی بھر کے جھولا نہ جھلایا۔